جو بات اس وقت میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ حیران کر دینے والی بھی ہے اور پریشان کر دینے والی بھی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پرسوں رات کو فیس بک کے تمام پروڈکٹ یعنی انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور خود فیس بک یہ کئی گھنٹوں کے لیے بند ہو گئے تھے۔ ان کی پروسیسنگ یا تو سلو ہو گئی تھی یا بالکل ختم ہو گئی تھی، اور ابھی تک شاید کل تک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پراپر ورک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے پیچھے کوئی راز ہے یا کوئی اور دوسری چیز ہے، ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے، جیسا کہ سائبر ایکسپرٹس یہ بات کہہ رہے ہیں اور بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ فیس بک پر دراصل یہ چائنا کی طرف سے ایک زبردست سائبر اٹیک تھا، جس کا مقابلہ فیس بک کی جو ٹیم تھی یا کہیے کہ ان کا جو سسٹم تھا وہ نہیں کر سکا۔ اس کے نتیجے میں ہیکرز نے جو خطرناک ایک کام کر دیا ہے یا جس کا شبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فیس بک کے تقریباً 1.5 ارب یوزرز کا، صارفین کا، فیس بک استعمال کرنے والے 1.5 ارب لوگوں کا پرسنل ڈاٹا چوری کیا ہے۔ ڈاٹا کی حقیقت کو شاید بہت کم لوگ سمجھتے ہوں۔ موجودہ دور میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف 2 باتیں نقل کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کتاب ابھی 2018 میں آئی تھی، اس کا نام تھا 21 Line for 21st Century، اور اس کتاب کا لکھنے والا ایک اسرائیل یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس کا نام تھا نوال حریری۔ اس نے اپنی کتاب میں واضح اور صاف انداز میں لکھا ہے کہ اگلا دور جو شروع ہو رہا ہے 2020 کے بعد کا، 21 کے بعد کا جو دور شروع ہو رہا ہے، اس میں حکومت وہ نہیں کرے گا جس کے پاس پیسہ ہو، حکومت وہ نہیں کرے گا جس کے پاس پیٹرول ہو، حکومت وہ نہیں کرے گا جس کے پاس سونا اور چاندی ہو، بلکہ حکومت وہ لوگ کریں گے جن کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ ہوگا۔ تو ڈیٹا کی ایک یہ جنگ ہے۔ ان الفاظ سے اور اس کوٹیشن سے آپ کو بہت سی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دراصل اس سلسلے کی ہی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا چوری کیا گیا ہے یا چوری کیا جا رہا ہے یا اس کو بیچا جا رہا ہے، بیچنے تک کی خبریں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ جا کر اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں، پرائیویسی افیئرز اس کا نام ہے۔ وہاں پر ایک مضمون نگار کا مضمون پڑا ہوا ہے، ان کا نام ہے مکلوس زولٹن۔ انہوں نے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی ہے کہ 1.5 ارب لوگوں کا ڈیٹا اس وقت شاید چوری کیا گیا ہے یا کسی نہ کسی طرح سے بیچا جا رہا ہے۔ اور اسی سلسلے کی دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے ہونے والے اس اٹیک کی وجہ سے، شاید چائنا ہی کی طرف سے تھا، جو بھی ہو، مارک زکربرگ جو کہ فیس بک کے مالک ہیں، ان کو زبردست مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کا جو مالی خسارہ یا یہ کہیے ان کا جو مالی نقصان ہے وہ تقریباً $6.6 بلین کا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے بلینرز اور ارب پتی لوگوں کی فہرست میں سے باہر ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حملہ کتنا بڑا تھا اور اس کا نقصان کتنا زبردست ہوا ہے، خاص کر فیس بک کے مالکین کو اور ساتھ والے لوگوں کو۔ اچھا، اب اس سلسلے کی آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جس وقت فیس بک کی یا واٹس ایپ بند ہوا تھا، نوجوانوں کی، کم عمر بچوں کی اور بچیوں کی اور لوگوں کی جو پریشانی تھی، جو ان کے حالات تھے، وہ دیکھتے ہی بنتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا دین و ایمان لٹ گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی سب سے قیمتی اور پریشیس چیز ان سے لے لی گئی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا مال و متاع لٹ گیا ہے، کوئی کارواں تھا جو لٹ گیا ہے اب ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں بچا ہے۔ حیران و پریشان وہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چیز چلی گئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فیس بک چلانا یا واٹس ایپ چلانا یا یوٹیوب چلانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس سے اس حد تک ایڈکشن کا پیدا ہو جانا کہ اس کے بند ہو جانے سے ڈپریشن میں جانے کے خطرات ہو جائیں، اس کے بند ہونے سے آدمی مایوسی کے اندر چلا جائے، آدمی اوساد سے گرست ہو جائے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی صحت مند دل اور دماغ کی نشانی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ خاص کر فیس بک پر، خاص کر واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر اگر آپ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں تو اچھا وقت خرچ کریں، کنسٹرکٹیو چیزوں میں اپنا وقت خرچ کریں، نہ کہ غلط چیزوں میں اپنا وقت خرچ کریں۔ اور بہت ہی زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے یا جو یہ حملہ کر رہے ہیں، جب وہ اتنے بڑے
سسٹم کو کریک کر سکتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے پاس ورڈز کی اہمیت ان کے سامنے کیا ہے؟ اس لیے میں سب یوٹیوبر سے اور سب فیس بکر سے اور سبھی ان لوگوں سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکٹیو رہتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس پر کام کریں، میں بھی کرتا ہوں کام، آپ ضرور اس پر ویڈیو اپلوڈ کریں، میں بھی اپلوڈ کرتا ہوں، آپ ضرور اس پر اپنے خیالات رکھیں اور لکھیں، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، لیکن اپنی زمینی محنتوں کو بھی بڑھائیں۔ جس وقت پچھلے سال اکتوبر میں انہی دنوں میں میرا چینل ہیک ہوا تھا، اس یوٹیوب چینل ہیک ہوا تھا، اس وقت میرے اوپر یہ بات کھلی تھی، میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا چینل ہیک ہو گیا ہے، وہ چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلا گیا مطلب؟ میں نے کہا ختم۔ کہنا یہ کون سی محنت ہے کہ جو تم نے کی اور ختم ہو گئی؟ تو مجھے بڑی عبرت ہوئی تھی۔ تو خاص کر ایڈکٹڈ نہ ہوں اور اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھیں اور خاص کر زمینی محنتوں پر فوکس کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ڈیٹا بیچا جا رہا ہے، اس کے جو شرور و فتن ہیں، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے سمجھدار لوگ، وہ بڑے ہی خطرناک نتائج ہیں۔ جس کے پاس یہ ڈیٹا جائے گا شاید وہی آئندہ حکومت کرے، اس سے بھی ڈرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ اس سلسلے میں آپ کے خیالات اور آپ کے وچار کیا ہیں، آپ کے اپنے ویوز کیا ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کمنٹ باکس میں آ کر اچھے کمنٹس کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ لائک کرنا نہ بھولیں، فالو کرنا نہ بھولیں۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہم موجود ہیں، وہاں پر ہم کو فالو ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔